ہسٹورک اور ڈیفائننگ مومنٹس ہیں ہمارے ملک کی ہسٹری میں کہ یہاں پر ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے, ملک میں رول آف لا لے کے آئیں گے, ملک میں لوکل گورنمنٹ کو بہتر کریں گے, ملک میں غریب کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دیں گے. تو یہ خواب تھے اور ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان سے عمران خان کا ان خوابوں کو تعمیر کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ میں نے ہر حلقے میں جا کے پورے پاکستان میں, پورے پنجاب میں ایک دن میں 10 جلسے کیے اور پھر عمران خان کو ہم سب نے مل کر ملک کا وزیر اعظم. اس کے بعد میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا, شاہ قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, جہانگیر خان سلیم صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے, علی خان تھا اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کہتا ہے. فواد چودھری ایم پی بنا تھا, وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا, لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے, صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے. ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے. اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار کو بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن پوری قوم نے دیکھا, پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں, اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے وقت, پورے پنجاب کے وقت, پورے پاکستان کے وقت, اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹر, لندن سے لے کر نیو یارک تک, یورپ تک ہر بندہ آہے کر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم کو بدلا, چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے, چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے, کبھی آئی جی آ رہا ہے, کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے رکھ رہے ہو, اے سی پیسے دے کے رکھ رہے ہو. لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, پنجاب نہیں چل رہا ہے. ایک طرف عمران خان تھا, ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف. لیکن ہمارے پاس اور کاش میں یہ کہنا چاہتا کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا. جا کے دیکھیں سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائٹ بھی کرنی ہے, ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے. اور اس کے بعد میں جس کی وجہ سے میں سینکڑوں وہ بات میں قوم کو, پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں تو بات کہہ رہا ہوں, اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا, پنجاب روتا رہا, ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو, یہاں چیف منسٹر لے آؤ. نہیں مانی یہ بات. پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے. 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں. ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے. ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے. اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ 184
हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपीज के चेहरे में तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3.5 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में, कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप एक तो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 एमपी है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं 1.5 साल नून में गवर्नर रहा हूँ, 3.5 साल से पीटीआई का गवर्नर हूँ। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे। पंजाब के अंदर एक बहावलपुर सूबा था, एक गुजरात सूबा था, एक पंजाब के अंदर चौपाल सूबा था, एक मंडी बहावलपुर सूबा था। तो मैंने एक दफा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हक चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बताया इसलिए कि हम पार्टी के साथ लाए गए हैं। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था, और हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सबक करना है, मैंने सबक करना है, और मैंने सबक किया। फिर हालत यहाँ तक पहुंची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं सालबाई असेंबली के अजलास को ताखीर डिलिबरेटरी कर रहा था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज लाई को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की। मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल में डालें, और चौधरी जो मुझसे नाराज हैं कि मैंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफे को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का इजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का इजलास। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा जो है मंजूर करूंगा। मैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहां पार्टी के साथ 8 रहनुमा थे। कोई मेरी बात को कुरान पे हाथ रख के झूठा कहे तो मैं आज बात करने लगा हूं। तो मैंने, उन्होंने कहा इस्तीफा मंजूर, सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खटक साहब ये कागज का टुकड़ा गया है मेरे पास, किस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है, नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा साहब खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टिसिपेट करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी दूर करनी है सभी असेंबली की। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह न करें, सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास न बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मंत्री कह रहे हैं काम बनाना है नया गवर्नर से करवा लो। वहां परवेज खटक ने नामात लगाना शुरू कर दिए। मैंने हमला किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज ऊंची की इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास आ जाए परवेज लाई ये कहता है कि अगर इलेक्शन 2
کو الیکشن کروانا ضروری ہے. میں نے پرائم منسٹر کے پاس گیا, میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علاقے میں ملوں گا. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, میں خوش نہیں ہوں. ہمارے پاس 184 ممبر تھے, ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو. اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے. مجھے بڑی تکلیف ہے, بہت دکھ ہے, بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. میں نے دنیا برادران کو ریزائن دیا. آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں, اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر پہ بات نہیں. ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرتا, یہ سب کو مانو. اسی لیے میری وہ عزت کرتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں. میرے ذریعے سے بڑا بہت میں پولیس میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا تھا, جو تماشے چل رہے تھے. مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا, میں لڑائی کرتے نہیں جانا چاہتا, میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا. ابھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, میں ان کے ساتھ گالی گلوچ نہیں جانے کے لیے. لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں بھی ان کا جواب پتھر دے کے دینا چاہتا ہوں. پھر میں یہ بھی کہوں گا میرے سینے میں جو رات ہے وہ سب آئیں گے. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یقین نہیں کیا کہ اقتدار میں آئے. یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ تھا. اور آپ کی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چوسا پرویز الہی ہار رہا ہے, آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے میں نہ لے سکے تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو. میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا. as long as it does not violate constitution of Pakistan. میں بڑے آئینی سربراہ ہوں, میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا. صبح 10 بجے آپ جو کہیں گے میں وکلا سے مشورہ کروں گا. اگر وکلا نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقینی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو obey کروں گا. وہ ہمارا لیڈر ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو خبروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ بن گیا ہے. انٹرنیشنل کانسپریسی میں میں نہ آ جاؤں. لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آفر پارٹی اپنے تمام فراز پارٹی کو رجسٹر ہو گیا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں ہو سکتا. امریکہ بھی ٹکر نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے. عدالت خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے. ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین. یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے. پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں. ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے. ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں GST پلس لے کے آیا تھا. میں 4 دفعہ وہاں پر گیا تھا, اپنے خرچے پہ گیا تھا, اس لیے کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا. اللہ نے پاکستان کو GST پلس دیا.
اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں 2 ریزولوشن ہوئے جن میں 665 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان سے GSP پلس سسپینڈ کر دو۔ میں وزٹ بھی کیا، میں نے یہ چیلنج کیا اور اللہ کی مہربانی سے تمام پارلیمنٹریوں کو وہاں ضامن کیا کہ وہ ہمیں جو ہے GSP پلس ہمارا سسپینڈ جو ہے۔ اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر USA ہے، پازیٹیو میں ہے وہاں، ان سے بھی تعلقات ہم رشیا جائیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن امریکہ سے ہم انفلٹریشن نہیں لے سکتے۔ مجھے وہ بھی دور بار ہے جب صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا میں نعرے لگتے تھے کہ بڑا بہادر ہے، یہ مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے، اور پھر جو عراق کا حال ہوا وہ بھی سامنے۔ میں کرنل قذافی کو بھی جانتا ہوں، میرا دوست تھا وہ، اس نے بھی پنجا لیا، پھر دیکھ کیا ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے تعلقات رکھتے ہیں، چائنا سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، یورپین یونین سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، برطانیہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے میری ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں نہ لیں۔ خدا کے لیے یہ ملک کا انٹرسٹ ہے، مجھے گالیاں پڑیں کچھ کریں، مجھے گالیاں میں زیادہ دوں، لیکن سچی بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات بہت مضبوط ہے۔ انڈیا ہمیں اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تعلقات رکھنے ہیں، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کے تمام ایک کے ساتھ تعلق بنا کے دوسرے کے ساتھ بغاڑ۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری ورک فورس ہے وہ سعودی عرب، وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ تو جب ہم نے اپنے تعلقات کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سعودی عرب کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ، ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ۔ اس کے بعد یونین سے ہمیں سب سے زیادہ مدد ہوتا ہے، پھر ہمیں یورپ سے آتا ہے، برطانیہ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ جو $13 بلین ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے وہ کن ممالک سے آ رہا ہے، ان ممالک سے ہمیں چہرے واپس کرنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے پہلی تاریخ کو والنٹری یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں استعفیٰ صاحب مجھ سے لے لیں، پھر اب سنت کے نام نیا بندہ کرنے والے، تو پھر یہ سیٹ کرنے کی مجھے کیا لگی؟ ایک بندہ سیٹ اس کو کرتے ہیں جو استعفیٰ، اگر میں نے خود مجھے کہا بھی کیا، میں نے خود، اور یہ شاہ میں کریش پرویز کٹ اس بات پہ ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے غیر رائے کام نہ کروائیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں میرے بندے سے کام۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ